تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 78۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسے اسی مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنا، اور جس نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کی عطا کو اسی کی طرف منسوب کرنا۔ شکر کا یہ مفہوم ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس میں غور فرمائیے۔ آپ کو کفار کی ناشکری کا صحیح اندازہ ہوگا۔ کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل غور و فکر کرنے کے لیے مرحمت ہوئے۔ اگر کوئی شخص کانوں سے صرف وہی بات سنے اور آنکھوں سے صرف وہی چیز دیکھے جس سے اس کی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو، اور دل سے صرف ان وسائل اور ذرائع پر غور و فکر کرتا رہے جن سے اس کی یہ فانی زندگی عزت و آرام سے بسر ہو، لیکن اس کے کان صدائے حق سننے سے بہرے اور اس کی آنکھیں نور حق دیکھنے سے اندھی ہوں، اور اس نے اپنی فکری قوتوں کو اپنی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے کبھی استعمال نہ کیا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور ناشکرا کون ہوگا؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 79۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین کے اطراف میں، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 80۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار، کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ اپنی قدرت و حکمت کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے احسانات و انعامات کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حیران کن مناظر جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کبھی صبح ہو رہی ہے، کبھی شام ہو رہی ہے، کبھی سورج طلوع ہو رہا ہے، کبھی غروب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں حکمت یہ ہے کہ تمہاری بقا، نشو و نما اور آرام و آسائش کے تمام وسائل بڑی فیاضی سے مہیا کر دیے جائیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 81۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ کائنات کے اس تحقیق اور حکیمانہ نظم و نسق کو دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ایسے خالق کی قدرت کا شاہکار ہے جو تمام صفت کمال سے متصف ہے اور تمام عاجزیوں اور کمزوریوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن عقل و فہم کے ان دشمنوں نے وہی رٹ لگا رکھی ہے جو ان کے آباء و اجداد نے لگا رکھی تھی کہ یہ ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈی پسلی بکھر جائے گی تو پھر ہمیں زندہ کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی دھمکی آج ہمیں دی جا رہی ہے کہ قیامت آئے گی، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاؤ اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، بعین ہی یہی دھمکی ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی، لیکن صدیاں گزر گئیں۔ وہ قیامت جس سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا وہ قائم نہیں ہوئی، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی قائم نہیں ہوگی۔ یہ محض قصے کہانیاں ہیں جو ان لوگوں نے گھڑ لی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 82۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور ہڈیاں تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ سورہ مومنون آیت نمبر 83۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے، لیکن آج تک پورا نہ ہوا۔ نہیں ہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ نحو و ادب کے امام مبرد نے اساطیر کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اساطیر اسطورۃ کی جمع ہے، جس طرح احادیث احدوثۃ کی اور اعاجیب اعجوبۃ کی، اور اس کا اطلاق ایسی تحریر پر ہوتا ہے جو محض دل بہلانے کے لیے لکھی گئی ہو،
جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو، اسی لیے جھوٹی اور بے سروپا باتوں کو اساطیر کہتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 84۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے حبیب آپ پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ کفار مکہ بلکہ کفار عرب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر دو بنیادی اور شدید نوعیت کے اعتراض تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ وہ ان دو باتوں کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ ان کی عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے سے بالکل عاجز تھیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار ہوا ہے۔ فرمایا، جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ دوسرے مقام پر ان کے رد عمل کو یوں بیان کیا گیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ بہت سے خداؤں کی جگہ اس نے صرف ایک خدا بنا دیا ہے، کتنی حیرت اور اچنبھے کی بات ہے۔ آخر کار ان کا یہ ابتدائی تعجب اور انکار ضد اور اناد کی انتہا کو پہنچ گیا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ آپ ہمیں لاکھ سمجھائیں اور دلیلیں پیش کریں، ہم ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑیں گے اور نہ ہی آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب آپ کو ان آیات کے مطالعے سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کا اپنے بتوں کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ وہ نہ الہ اور معبود یقین کرتے تھے اور اس میں وہ بڑے سخت اور متسلب تھے۔ اسی طرح قیامت کے ذکر سے بھی وہ برافروختہ ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا ہونا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ ہیہات لما توعدون۔ اور اس آیت سے ذرا پہلے آپ قیامت کے متعلق ان کا نظریہ پڑھائے ہیں، کیا اذا متنا وکننا ترابا۔ چنانچہ آگے آنے والی آیتوں میں ان کے انہی دو گمراہیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور ان کے انہی دو اعتراضوں کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اسلوب بیان اور انداز استدلال اتنا دندان شکن اور مسکت کہ بجز تسلیم و اقرار کے انہیں کوئی چارہ نہیں رہا۔ فرمایا، اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو میری توحید کے منکر ہیں اور قیامت کو خلاف عقل کہتے ہیں، انہی سے پوچھو کہ زمین، اس میں بلند کوثار، وسیع و عریض صحرا، یہ آبادیاں، یہ بستیاں، یہ ندیاں اور دریا، یہ کھیت اور باغات، اور اس زمین پر بسنے والی ان گنت اقسام و انواع کی بے شمار مخلوقات کا مالک کون ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ واقفیت اور علم ہے۔ خود ہی فرمایا کہ وہ مجبور ہو کر یہی کہیں گے للہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 85۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ ترجمہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ فرمائیے پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ جب تمہیں بھی اس واضح حقیقت کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر تم اس کے سوا دوسروں کو خدا اور الہ کیوں کہتے ہو؟ نیز جو اتنی قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دے؟ منتشر ذروں کو جمع کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہمارے اور تمہارے لیے، نہ کہ اس ذات اعلیٰ اور رفع کے لیے جس کی قدرت کی اعجاز آفرینیوں کا قدم قدم پر تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 86۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ترجمہ، پوچھئے کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ پھر فرمایا، حبیب ان منکرین توحید اور منکرین قیامت سے ایک اور سوال پوچھو کہ زمین اور ما فیہا کے متعلق تو تم نے تسلیم کر لیا، اب یہ بتاؤ کہ 7 آسمان جن کی وسعت اور بلندی کا اندازہ لگانے سے بھی تم قاصر ہو، اور عرش عظیم جو ان 7 آسمانوں سے بھی وسیع تر ہے اور انہیں گھیرے ہوئے ہے، ان کا رب کون ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی فرمایا کہ وہ ناچار ہو کر کہیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 87۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ ترجمہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ فرمائیے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟
سورہ مؤمنون آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ اب آپ انہیں فرمائیے کہ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ آسمانوں اور عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کے بغیر اور کون ہے جو خدائی میں اس کا شریک ہو سکے؟ اور ایسے قادر اور توانا کے لیے تمہیں قیامت کے روز زندہ کر کے قبروں سے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ ان کھلی صداقتوں کے انکار پر جو خطرناک نتائج مترتب ہوتے ہیں، کیا تمہیں ان کا خوف نہیں؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 88۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف۔ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ زمین و آسمان اور عرش کے متعلق تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اے نبی مکرم، اب ان سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان میں کوئی بڑی سے بڑی چیز جس کا تم تصور کر سکتے ہو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ملک میں نہ ہو اور جس پر اس کا حکم نہ چل سکے؟ وہ قادر مطلق تو جس کو چاہے پناہ دے، کسی کی مجال نہیں کہ اف کر سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ دے سکے۔ اب تم کسی ایسی ہستی کی نشاندہی کرو جو اس صفت سے متصف ہو۔ اس سوال کے جواب میں بھی وہ حسب سابق یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ للہ، ہر چیز اسی کے ملک ہے، اسی کے زیر نگیں ہے۔ کسی ہستی میں یہ قوت نہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ دے سکے۔ تو اب بتاؤ، یہ ماننے کے باوجود کیا تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے بغیر کسی کو الہ کہو اور اس کو خدا مانو، اس کی پوجا پاٹ کرو یا قیامت کا انکار کرو؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 89۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ ترجمہ، وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، فرمائیے پھر کیسے تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ تم پر کیسے جادو کر دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز کو اس کی اصلیت کے خلاف دیکھتے ہو؟ تو سارون سحر سے ہے، اور جس طرح پہلے بیان ہوا کہ سحر سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ دیکھنے والے کو دھوکا ہوتا ہے، چیز ہوتی کچھ ہے اور اسے دکھائی کچھ دیتی ہے۔ یہاں ان مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ بے جان اور بے اختیار بتوں کو تم نے خدائی کی مسند پر بٹھا دیا ہے، انہیں الہ اور معبود بناتے ہو۔ میرا نبی مکرم تمہیں اس کھلی حماقت سے باز آنے کے لیے کہتا ہے تو تم اس کی سچی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہو، اور وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہو۔ امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں، یعنی جان لو کہ ان آیات سے مقصود ان لوگوں کا رد کرنا ہے جو حیات بعد الممات کے منکر تھے، نیز بتوں کے پجاریوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور کہتے کہ ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس تشریح سے آپ پر ان لوگوں کی غلطی بھی آشکارا ہو گئی ہوگی جو اہل سنت و جماعت پر شرک کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ رسول کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان میں اور مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ خود انصاف فرمائیے کہ یہ لوگ یہ تہمت لگانے میں کہاں تک سچے ہیں؟ کفار اپنے بتوں کو الہ اور خدا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح متعدد آیات سے واضح ہے، اور ہم اہل سنت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا اور الہ نہیں مانتے۔ اور تو اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جس کا ہم ہر روز سینکڑوں بار اعلان بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہماری یہ ساری عقیدت و محبت اور دل بستگی ہے ہی اس وجہ سے کہ اس محسن انسانیت نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی تک پہنچایا۔ ہمیں اس بات پر یقین محکم ہے کہ توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں ذرا خامی ہوگی تو عمر بھر کی ریاضتیں اور پرہیزگاریاں ضائع ہو جائیں گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خداداد کمالات کا اعتراف شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ الوہاب، بے انداز بخشنے والا، المغنی یعنی غنی کر دینے والا کا صحیح مفہوم سمجھ ہی اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ان عنایات، انعامات اور احسانات پر غور کیا جائے جن سے اس نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ افراط و تفریط سے محفوظ رکھے اور اس غلط فہمی سے بچائے
کہ توحید میں پختگی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک ان سارے کمالات کا انکار نہ کر دیا جائے جو اس وحدہ لا شریک نے اپنے مقبول بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ تمہارا شرک یہ ہے کہ تم بارگاہ رسالت میں استغاثہ اور فریاد کرتے ہو، تو ہم اپنے بہی خواہوں کی بہی خواہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی عرض کریں گے کہ ہم حضور کو متصرف بالذات نہیں سمجھتے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو چاہیں کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے رب کریم کی درگاہ میں ہمارے گناہوں کی مغفرت اور ہماری مشکلات کے حل کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو مولا کریم ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہماری مشکلیں حل فرما دے گا۔ اس نے اپنے کلام پاک میں مغفرت گناہ کا یہی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورہ نساء آیت 64۔ یعنی اگر عمر بھر اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والے تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، تو بھی ان کے گناہوں کی معافی کے لیے عرض کرے تو اللہ کو وہ ضرور تواب اور رحیم پائیں گے۔ تمام علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر دوسرے لوگوں میں انہیں شرک کی بو آتی ہے تو کم از کم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے متعلق تو انہیں بھی یقین ہوگا کہ وہ موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ انہی کے قصیدہ اطیب النغم کے چند اشعار پڑھ لیجئے، شاید آپ کے مزاج کی برہمی اور برافروختگی کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، ترجمہ، یعنی جب مجھ پر مصیبت کی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور مجھے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، اس وقت میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی میرا مدد کرنے والا اور میری دستگیری کرنے والا ہے تاکہ ان مصائب کی ہولناک انجام سے میں اس کی پناہ لے سکوں۔ تو مجھے مصیبت کی ہولناک گھڑیوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ میرا حبیب جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور عظیم الشان کمالات کا مالک ہے۔ اور قصیدے کو ختم کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور اپنے ظالم پنجے دل میں گاڑ دیں۔ مولانا تھانوی کی یہ مناجات تو شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے والی۔ لیس لی ملجا سوا کا اغث مسنی الضر سیدی سندی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پر آ غالب ہوئی۔ عربی کے اشعار کا اردو شعروں میں ترجمہ بھی مولانا موصوف نے خود کیا ہے۔ آپ امت کے کس کس فرد کو کفر و شرک کے تیروں سے گھائل کرتے رہیں گے؟ شان رسالت کے انکار کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ مقام توحید پر رسائی صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب شان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب مقدور آگاہی حاصل ہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 90۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ یہ کافر جھوٹے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، ترجمہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ جب وہ مالک الملکوت ہے تو اسے بیٹی یا بیٹے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی تفصیل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 92۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، ترجمہ، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، بس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔